تو یعنی اداروں کی طرف سے اور ان کی طرف سے تو مسئلے ہیں ہی، مسئلے مسائل موجود ہیں، لاء کے اندر مسئلے مسائل موجود ہیں، جو کلچر ہے اس کے اندر مسئلے مسائل موجود ہیں، لیکن حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کی وہ بہت کم ہے. جہاں پر لوگوں کو اتنی شکایات ہوں اور جو اپلیکیشنز آئیں وہ اتنے کم ہوں. یعنی انہوں نے ہمارے پنجاب کے جو کمشنر صاحب تھے، جب انہوں نے کہا 15,000 تو مجھے لگا کہ یار بہت، یہ ماشاءاللہ بہت کام کر لیا، لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو کروڑوں کے اس سے تو بہت تھوڑا ہے. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ یو کے اندر 10% جو ہے پاپولیشن وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر چکی ہے. تو ابھی جو ہے اس سے اگر دیکھا جائے کہ ہمیں کتنا آگے جانا ہے تو بہت آگے جانا ہے. اور کیونکہ میں سول سوسائٹی کے ساتھ بھی ہوں تو میں کہوں گا کہ 3 سٹیجز ہوتے ہیں جس کے لیے. ایک تو یہ ہے جہاں تک صحافیوں کا تعلق ہے، ایک تو یہ ہے کہ اویئرنیس ریزنگ ہونی چاہیے سب کی، اور یہ ماشاءاللہ ہم سب بہت کام کر رہے ہیں. انفارمیشن کمشنر صاحب جو ہیں 1 سال میں 46-47 اگر وہ کیے ہیں تو کتنا یہ اس کو ایمفیسس دے رہے ہیں کہ اویئرنیس ریزنگ ہو، ان کی اویئرنیس بڑھے. پھر اویئرنیس کے بعد جو ہے اس سے صرف کام نہیں چلتا، کیونکہ کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے ٹو بی ایبل ٹو اپلائی. جب بھی قانون آتا ہے تو ہمارا ایک بلاک آ جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہوگا، تو اس کو بتانا ہے کہ یہ آسان کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے. اور اس پہ بھی کافی کام ہوا ہے جہاں تک صحافیوں کا تعلق ہے. تو بڑے بڑے پریس کلب میں کل بھی سی پی ڈی آئی پہلے بھی آ چکا ہے، شاید کل دوبارہ جا کے ٹریننگ دے رہا ہے، ملٹیپل ٹائمز جا کے ہم بھی دے رہے ہیں، دوسرے بھی دے رہے ہیں بہت. تو کیپیسٹی بھی جو ہے وہ کم از کم صحافیوں تک جو ہے وہ بھی کافی ہو گئی ہے. لیکن جو ایکچوئل جو چاہیے ہے وہ پھر ہوتا ہے بیہیویئر چینج، کہ آپ کے پاس کیپیسٹی بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ نہیں کرتے کہ یار کیا فائدہ، اور فائدہ کو پتہ ہو تب بھی نہیں کرتے. اور یعنی میری کئی دفعہ بحث ہوتی ہے صحافیوں سے اور پریس کلب میں، اور وہ یعنی وہ چیز کو مانتے ہیں کہ ساتھ میں جو وہ بہانہ دیتے ہیں یا جو وجہ بتاتے ہیں کہ یار ہم صحافی ہیں، ہم کو جو ہے ہم اتنا عرصہ انتظار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا جو ہے تو اگر ہم کہیں گے کہ ان کے پاس جائیں گے کسی ادارے کے پاس اور ہم کہیں گے کہ یار یہ ہمیں دے دو، ہمیں ویسے ہی انفارمیشن مل جاتی ہے، ہمیں اس کے تھرو جانے کی کیا ضرورت ہے. تو جو بیہیویئر چینج لانا ہے کم از کم صحافیوں کی حد تک، تو وہ تو یہ ہے کہ applying for right to information should become a regular part of your daily activities. کہ جب آپ نے کوئی خبر دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ یار اس چیز کا مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ نے ایک ای میل کر دی، کون سا کوئی مشکل کام ہے. اور ہم جو ان کو جیسے آپ بھی ڈرامنے خط لکھتے ہیں، ہم نے بھی صحافیوں کو ڈرامنے خط کی کاپیاں دی ہوئی ہیں کہ انڈر آرٹیکل فلاں جو ہے یو آر باؤنڈ ٹو، کہ وہ، اور اگر صحافی فالو کر رہے ہیں پروسیجر ان کو جواب ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے جو ہے بیہیویئر چینج کے لیے فار ایگزامپل ہم وہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فیلوشپ پروگرامز کرتے ہیں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ پہ، سیفٹی آف جرنلسٹ پہ. اس میں ہر صحافی کو 6 آرٹیکل لکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار چینج کریں، اور ہر آرٹیکل کے لیے ان کو کم از کم 6 رائٹ ٹو انفارمیشن ریکویسٹ بھی بھیجنی پڑتی ہیں. اور پچھلے سال ہم نے کوئی 70 سے زیادہ صحافیوں کو وہ کیا، اس میں 200 سے زیادہ کمپلینٹس فائل ہوئیں، اور اس میں بہت سارے اچھے وہ بھی ہوئے، کئی کو ایوارڈ بھی ملا. اس میں سے ایک جو ہے ہمارے یہ شہزاد یوسف زئی صاحب موجود ہیں یہاں پر، جو ہے RTI کے چیمپئن کا. دوسرے کا آپ نے جن کا ذکر کیا تھا سعدیہ مظہر، وہ بھی ہماری فیلو ہیں، ان کو بھی RTI چیمپئن کا بنا. تو اور بھی جو ایک منیمم یعنی وہ کریٹ کرنا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ میں کچھ صحافیوں کی طرف سے بھی ادارے بھی بننے شروع ہو گئے ہیں کہ جس میں وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں یوزنگ RTI میکینزمس. تو میرے خیال میں اس میں ابھی کام جو ہے وہ بہت کرنے کا ہے. اور جیسے کہ جو مختلف لوگ کہہ رہے ہیں اور سب نے کہا ہے کہ the linkages between
RTI commissions and RTI and the media are very important. کہ اگر آپ کوئی آرڈر بھی دے دیتے ہیں اس کا امپیکٹ تبھی ہوگا معاشرے پہ جب میڈیا اس کو اٹھائے گا. اور اگین جو مختار صاحب نے بھی کہا کہ وہ صرف دھماکہ خیز چیزیں نہیں ہوں، وہ تو ہوں گی، دیٹ از امپورٹنٹ، بٹ آن اے ریگولر بیسس ان کو لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا رہے کہ اس سے امپیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. سندھ میں جیسے آپ نے کہا کہ ابھی تک تو کافی کمزور رہا، اور اس سے یعنی جو نمبر ہے 150 کا وہ اس کی بھی نشاندہی دیتا ہے کہ لوگ نا امید ہیں کہ یار ابھی تک اپلائی کرنے کا کیا ہے. اب نیا بنا ہے شاہد جتوئی صاحب جو ہیں ہمارے اپنے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے کم از کم جب صحافیوں کو پتہ ہوگا کہ یہ بھی اور پتہ ہے کہ جب یہ کمیشن ہے تو یہ اب اپلائی بھی کرنا زیادہ شروع کریں گے، اس کے جوابات جو ہیں وہ بھی آنا شروع ہوں گے. تو جیسے آزاد سید صاحب نے کہا کہ جی میڈیا از ون آف دا کیز. دا سیکنڈ کی از سول سوسائٹی. ایوری سول سوسائٹی جس بھی ہے، چاہے ہیلتھ کے اندر ہو، چاہے وہ آپ کی جینڈر ایکوٹی پہ ہو، چاہے وہ پاورٹی ایلیویشن، they should all have somebody who is competent and whose responsibility it is to apply for right to information about things that they are working on. تو میرے خیال میں 2002 سے 2022 20 سال کا تو سفر ابھی تک ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں کوئی ایسا نا امیدی کا سفر نہیں ہے. یعنی سوسائٹی میں چینج آنے میں ٹائم لگتا ہے، اور ابھی تک جو کرٹیکل میس ہے وہ وی آر ویری کلوز ٹو. CPTI اپنا کام کرتا رہے، رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن اپنا کام کرتا رہے، دوسرے پریس فریڈم کے کرتے رہے. وی آر ویری کلوز کہ جب انشاءاللہ وہ کرٹیکل میس ہو جائے گا جس کا پھر دیٹ ول سیٹ the ball rolling.